ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کے معنی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور مسیح نبی مانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں 170 سے زائد بار اور قرآن مجید میں 7 جگہ پر آیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بتویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی تھی۔ رفقہ کے شکم اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، جن میں ایک کا نام عیسو یا علیس اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ اور مجھے اچھا کھانا کھلاؤ، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری بہت اچھا تھا۔ حضرت رفقہ سن رہی تھی، کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا کہ جاؤ اپنے والد کے ہاں پیش کرو۔ کھانا حضرت اسحاق علیہ السلام نے تناول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو برکت کی دعا دی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے شکار کر کے آئے اور یہ ماجرا سنا تو ان کو یہ بات نہایت ناگوار گزری۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا، جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے ڈر سے اور والدہ کے مشورے سے ماموں لابان کے پاس چلے گئے، وہاں 10 سال تک آپ نے اپنے ماموں کی خوب خدمت کی، ان کی بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد لابان نے اپنی بڑی بیٹی سے، جس کا نام لیا تھا، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کروا دی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹی بیٹی بی بی رحیل سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو لابان نے کہا کہ 10 سال مزید میری خدمت کرو اور میری بکریاں چراؤ تو میں رحیل کو تیرے نکاح میں دے دوں گا، کیونکہ اس زمانے میں 2 حقیقی بہنوں کا نکاح ایک جگہ شرعاً جائز تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید 10 سال اپنے ماموں کے پاس رہے تو ماموں نے بی بی رحیل سے بھی شادی کرا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد ماموں کے گھر پیدا ہوئی سوائے بنیامین کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، جس میں سے 10 لیا سے اور 2 بی بی رحیل سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بی بی رحیل سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جو کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے خدمت حق کو سر انجام دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے وطن کی خواہش ہوئی تو ماموں سے اجازت چاہی۔ ماموں نے رخصت ہوتے وقت بہت سا مال و دولت حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو بنیامین پیدا ہوئے۔ ماموں کے پاس سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سا مال لے کر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ایک گاؤں میں رہے جس کا نام سیلون تھا۔ قصص القرآن میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فیدان آرام میں اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے، اس زمانے میں علیس یا عیسو مکہ مکرمہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے قریب مقام ادوم میں قیام کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے تو ان دونوں بھائیوں میں محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہے۔ یہ تمام واقعات تورات میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل بھی مذکور ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ ہے۔ عربی زبان میں عبداللہ ہو گیا، یعنی بندے خدا۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کو بما اپنے اہل و عیال واپس آئے تو راستے میں حضرت عیس شکار کرنے جا رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی حلیم الطبع سے خود چھپ گئے اور اپنے غلاموں اور بیویوں سے فرمایا یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر پوچھیں یہ سامان مال و دولت کس کا ہے تو کہہ دینا کنعان میں عیس سردار ہے اور اس کا ایک غلام یعقوب نامی ہے جو شام میں رہتا ہے، یہ مال و دولت اس کا ہے۔ غلاموں نے یہ بات حضرت عیس کو کہی تو یہ بات سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور رونے لگے اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام تو میرا بھائی ہے، میرا غلام تو نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیس کو روتے دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے آئے اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے اور عیس بھی ساتھ واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو رہنے کے لیے مکان دیا اور اس کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی والدہ راحیل نے وفات پائی اور بنیامین اپنی خالہ لیا کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت عیس نے کہا میری گزران مشکل ہے اس لیے میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں، چنانچہ وہ روم کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت عیس کا ایک بیٹا جس کا نام روم تھا، اس کے نام سے روم شہر مشہور ہوا جو آج ایک ملک بن چکا ہے۔ جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں قبول ہو گئی تو حضرت عیس کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے کثرت سے اولاد کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت عیس کی اولاد روم بھر میں پھیل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمالات باطنی سے بھی مالا مال تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ باقی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے 24 سال تک فراق جدائی میں بڑی رنج و مصیبت جھیلی، پھر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ باقی زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پسندیدہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزاری اور اس کے بعد دار فانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اس گاؤں کا نام سیلون ہے جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 3 میل پر ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا اس کے قریب ایک احاطہ ہے، اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زندگی کے مختصر ترین حالات و واقعات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔